رزق کو بڑھانے کے صرف یہی اسباب نہیں ہے کہ بڑے بڑے کاروبار ہوں. بس آپ کو آسان نسخے بتاتا ہوں، آسان جو میرے نبی نے بتایا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ اريد ان يوسع علي رزقي، میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے. تو آپ نے فرمایا ہمارا طہر يوسع عليك رزقك، تو باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے. وضو کرنے میں کیا زور لگتا ہے؟ ایک لوٹا پانی کہ تم باوضو رہو تمہارا رزق بڑھ جائے. اب کیونکہ یہ بات طارق جمیل کی نہیں ہے کہ اشرف میں ٹچ کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بات اس کی ہے جس کی بات کو ٹیسٹ نہیں کیا جاتا، اس کو یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے. اگر تم یقین سے کرو گے تو نتیجہ دیکھو گے. اگر ٹیسٹ کرنے لوگوں کو پتہ نہیں بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا تو پھر تو وہ مولوی والا حال ہوگا. کہ کوئی دیہاتی تھا بیچارہ، دیہاتی سیدھے ساتھ ہوتے ہیں، وہ دریا پار جمعہ پڑھنے آتا ہے، کشتی پہ آتا ہے. تو مولوی صاحب نے آواز کیا چوڑا بسم اللہ پڑھ کے پانی جو بڑھ جائے تو کام ہی آسان ہو گیا. وہ اس کشتی لیتا تھا تو وہ اگر وہ کیا نے کہا بسم اللہ اور پانی پہ پاؤں رکھا پان ہونے کا. تو اگلے جمعے آیا مولوی صاحب آپ کی بڑی مہربانی، بڑا شکریہ، آپ نے میرا مسئلہ آسان کر دیا. کیسے؟ تو آپ نے کہا تھا بسم اللہ پڑھو ہر شے پار. تو میں گیا تھا، میں تو پار ہوگا. نہیں کوئی نہیں، کتنے کہنے والا کیا ہو گیا چند مہینوں میں بھی کھا. تو وہ گیا اور ان کا بسم اللہ اور وہ گیا پاس. پھر وہاں سے پاس ادھر صاحب کہنے لگا آؤ. اور میں تو پہلے رستہ بند میں تھا. تو جو ایسے وضو کرے گا اس کا نہیں بڑھے گا. جو کہے گا میرے نبی کا فرمان ہے حق ہو کے رہے گا. اللہ کر کے دکھائے. اللہ رزق دینے کے لیے کوئی تمہاری دکان کا محتاج ہے، تمہاری ڈگری کا محتاج ہے. آسمانوں سے اتارتا ہے. ہم ہیں جو لوگوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. جس کو چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، جسے چاہے بلند کرے، جسے چاہے پست کرے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے، جس کا چاہے رزق گھٹا دے. رات کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے، وہ دن کو لمبا کرے کوئی چھوٹا نہ کر سکے. وہ بڑھاتا ہے کوئی گھٹاتا نہیں، وہ گھٹاتا ہے کوئی بڑھاتا نہیں. اس یقین کے ساتھ جب چلو کے کاروبار میں تو خود ہی اعتدال آ جائے. اور یہ راستہ بتا رہا ہوں، باوضو رہو اللہ رزق دے. پھر اور کیا ہوگا؟ جو باوضو رہتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. پھر اور کیا ہوگا؟ جو باوضو سوتا ہے دو فرشتے اس کے ساتھ سوتے ہیں اور اس کے لیے ساری رات دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ شیطان آیا ہمارے نبی کی خدمت میں تو آپ نے اس سے پوچھا مزہ کر تیرے دشمن کتنے؟ کہنے لگا 15. آپ نے پوچھا کون کون سا؟ کہ پہلا نمبر آپ پہلے دشمن تو آپ ہیں. پھر اس نے کہا وہ مسلمان مرد ہو یا عورت جو ہر وقت باوضو رہتا ہے وہ بھی میرا بہت بڑا دشمن ہے. تو چھوٹا سا عمل بتا رہا ہوں، یقین کے ساتھ کرو، آپ اس کا اثرات دیکھو. پھر آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو وہ نہیں چاہتا، جو یہ چاہے اس کا رزق زیادہ ہو اور نہیں چاہتا، جو یہ چاہے موت کے بعد اس کی یاد اچھی ہو یہ کون نہیں چاہتا. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو.